سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے تو حضرت عمر اپنے آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کے بعد جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر کا یہ معمول تھا کہ آپ شہر مدینہ اس وقت جتنی مدینہ کی باؤنڈریز تھی، جتنے اس کے حدود تھے، ان حدود مدینہ میں حضرت عمر بادشاہ وقت امیر المومنین ہو کر آپ نالین نہیں پہنتے تھے، آپ نالین چپل نہیں پہنتے تھے، بغیر نالین شریف کے آپ جو ہے مدینہ شریف میں گھوما کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا عمر کیا بات ہے، امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو اور بادشاہ وقت ہو، اور آپ یہ کیا کر رہے ہو کہ آپ نالین بغیر مدینہ میں گھومتے ہو، بات کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا میں جب نالین پہن کر نکل رہا ہوں تو مجھے خیال آ رہا ہے شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرے نبی نے قدم رکھا ہوگا، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرے نبی بیٹھے ہوں گے، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرے نبی نے وضو کیا ہوگا، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرا نبی ٹھہرا ہوگا، میں اس جگہ پر اپنی نالین کیسے پہنوں؟ تو میں تعظیم رسول کی خاطر، احترام رسول کی خاطر، تعظیم شہر رسول کی خاطر، احترام شہر رسول کی خاطر میں اپنی نالین کو اتار کر برہانہ پھرتا ہوں تاکہ مجھے ان جگہ سے شرف و فضیلت مل جائے جہاں کبھی میرا نبی کھڑا ہوا تھا، جہاں کبھی میرے نبی نے بیٹھا ہوا تھا، جہاں کبھی میرا نبی آرام کر رہا تھا، میں ان سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب ذرا اندازہ کرو حضرت عمر کو یہ جو خیال آیا، یہ جو عقیدہ ملا، یہ جو ادب و احترام آپ نے کیا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا نبی کا احترام کرو، تو اب احترام کی جتنی صورتیں ہیں ہر صورت غلام نکالتا چلا جائے گا۔ اللہ نے کہا نبی کی تعظیم کرو، تعظیم کی جتنی صورتیں ہیں غلام نکالتا جائے گا، تعظیم کی صورت جتنی ہوگی۔ اب ہر جگہ اللہ یہ نہیں کہے گا یہاں نالین مت پہنو، یہاں پہ مت بیٹھو، یہاں مت کھڑو، یہ قرآن نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا تعظیم کرو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی عزت کرو، میرے نبی کی توقیر کرو، میرے نبی کا احترام کرو، میرے نبی سے محبت کرو۔ اب محبت کی، ادب کی، احترام کی، تعظیم کی جتنی صورتیں ہوگی آپ کو نکالتے جانا پڑے گا، آپ کو اس کے اوپر عمل کرتا جانا پڑے گا، آپ کو اپنی عقیدت سے اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، آپ قرآن شریف لیتے ہیں ہاتھ میں، لیتے ہیں نا بھائی، بولو نا یار، قرآن لیتے ہیں، لے کے آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کو لگاتے ہیں، منہ سے چومتے ہیں، چومتے نہیں چومتے؟ زور سے بولو۔ اب یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آنکھوں سے لگا کے ہونٹوں سے چومو اور اٹھا کے سر پہ رکھ لو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ احترام کی خاطر کیا۔ اللہ نے قرآن کو چومنے کا حکم نہیں دیا، قرآن کو آنکھوں سے لگانے کا حکم نہیں دیا، سر پہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، مگر اللہ نے احترام کا حکم دیا۔ اور یہ آنکھوں کو لگا کر چومنا احترام ہے، یہ اس کا احترام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اپنے والد محترم کو دیکھتے ہیں، آپ کے والد محترم گھر میں تشریف لائے، آپ اٹھ کے ادب سے بیٹھ گئے بات کرنے کے لیے، السلام علیکم، بیٹھ گئے، کیوں بیٹھے آپ؟ بولے میرے بابا کا ادب ہے، میرے والد کا ادب ہے۔ عید کی نماز پڑھ کے آپ گھر کو گئے، اپنے امی جان کو جھک کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کرے؟ کون کون نہیں کرے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا سب کرے، ماشاءاللہ۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں ماں کے پیٹ میں منڈی ڈال کر سلام کرنا، اماں جان سے جھک کے ملنا، ماں کے قدم کو ہاتھ لگانا اور پھر ان ہاتھوں کو چوم لینا، بابا جان کے پیٹ میں منڈی ڈالنا، باپ کے پیر پڑنا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ خدا کی قسم کہیں لکھا نہیں ہے، لیکن پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں باپ کا ادب لکھا ہوا ہے اور ایسا کرنا ادب ہے۔ ماں کا احترام لکھا ہوا ہے، ماں کی عظمت تعظیم لکھی ہوئی ہے، اور ایسا کرنا یہ ماں کی تعظیم ہے، ماں کا احترام ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسی طرح میلاد النبی منانا کا لکھا ہوا ہے، یہ سوال جاہلانہ ہے۔
میلاد مناؤ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، مگر میرا نبی عظمت والا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میرے نبی کی تعظیم کرو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میرے نبی کا احترام کرو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میرے نبی سے محبت کرو، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اب میلاد وہی مناتا ہے جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، میلاد وہی مناتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ یہ محبت ہے۔ کیا ہے ذرا بولیے، زور سے بولیے۔ ولیمہ کرو، سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن اس میں بریانی بناؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ مسئلے کو سمجھو آپ، میں بہت ڈیپ میں لگ جا کے آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، کیونکہ آج آپ میری تقریر سمجھ گئے تو پھر آپ کو جشن میلاد میں بہت آپ کو اپنی عقیدتوں کا اہتمام کرنا ہے، آپ کو اظہار کرنا ہے میں مدینے والے نبی کا غلام ہوں، آپ کو ثابت کرنا ہے میں رسول اللہ کا شیدائی ہوں، اور آپ کو ثابت کرنے کے لیے اب میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے غلامی کا ثبوت دینا ہے، محفل نعت سجا کے دینا ہے، یا جلسے میلاد کر کے دینا ہے، یا نبی کی نعت گوئی سنا کر دینا ہے، یا پھر نبی کا قصیدہ خوانی کر کے دینا ہے، یا گھر پہ لائٹ لگا کے دینا ہے، یا غریبوں کو کھانا کھلا کے ثبوت دینا ہے، یا میرے آقا کی محبت میں مریضوں بیماروں کی تیمارداری کر کے عیادت کر کے ان کی کچھ مدد کر کے آپ کو ثبوت دینا ہے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ آپ کو ثابت کرنا ہے، آپ کثرت سے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر کے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اس لیے میلاد کے مہینے میں یہ اہتمام کر رہا ہوں۔ آپ کو کثرت سے درود پڑھنا پڑے گا اور ثابت کرنا پڑے گا کہ میں یہ درود اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں۔ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اسی لیے میں آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں، اسی لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ساری چیزیں۔ آپ ذرا غور کرتے چلے جائیے، انسان جتنے کام کرتا ہے ہر کام قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، ہر کام قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو نبی سے محبت ہے، اس لیے آپ نبی کی میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، نبی کی میلاد کا جشن مناتے ہیں، نبی کی میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، نبی کی میلاد پر فاتحہ کرتے ہیں، نبی کی میلاد پر کھانا کھلاتے ہیں، نبی کی میلاد پر گلے ملتے ہیں، نبی کی میلاد پر نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ سارے اعمال آپ کی محبت کا ثبوت ہے، آپ کی محبت رسول کا ثبوت ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا آپ غور کرتے چلے جائیں۔ پھر ایک صاحب نے پوچھا، مولانا صاحب محبت رسول ہے تو روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں۔ ہم نے کہا بے شک کریں، مگر حج کرنے کے لیے مہینہ مقرر ہے، حج کرنے کے لیے مہینہ مقرر ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آج ہی پڑھا جائے، نماز تو پوری زندگی پڑھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج ایک دن نماز پڑھو کل سے چھوڑ دو، نہیں، نعوذ باللہ، نماز تو آج بھی پڑھنا ہے، نماز تو کل بھی پڑھنا ہے، نماز تو روزانہ پڑھنا ہے، نماز تو ہر وقت پڑھنا ہے، نماز تو 24 گھنٹے میں آپ کو 5 بار نماز اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی نماز کا نذرانہ پیش کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو عبادت کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی لیے اب یہ جو اہتمام ہو رہا ہے یہ روزانہ نہیں ہوتا ہے، یہ رجب میں نہیں ہوتا ہے، یہ شعبان میں نہیں ہوتا ہے، یہ جلوس کا اہتمام رمضان میں نہیں ہوتا ہے، یہ جشن کا اہتمام شوال میں نہیں ہوتا ہے، یہ کھانا کھلانے کا اہتمام بقرعید میں نہیں ہوتا ہے، پھر اب ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ مبارک دن ہے کہ انہی دنوں میں آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا ہے، اسی 12 ربیع الاول کو اللہ کا حبیب تشریف لایا ہے۔ تو آج کے دن کی خصوصیت اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آج جو آپ کر رہے ہیں یہ کسی اور غرض و غایت سے نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت میں کر رہے ہیں، نبی کے پیار میں کر رہے ہیں، نبی کی چاہت میں کر رہے ہیں، اسی لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسائل کو سمجھو، مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، ایک صاحب کے گھر بیٹے کی شادی ہوئی، سارے خاندان والے تحفے لاتے ہیں نا بھائی، تحفے لاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ہم نے پوچھا بھائی آج ہی تحفہ کیوں لائے؟ کبھی بھی لا سکتے تھے، 8 دن پہلے بھی لا سکتے تھے، 25 دن پہلے بھی لا سکتے تھے، 6 مہینے پہلے بھی دے سکتے تھے، یا 6 مہینے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ آج ہی خاص طور پہ تحفہ کیوں لائے؟ کیا یہ بچہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے؟ کیا یہ 1 مہینہ پہلے تمہارا بھتیجا بھانجا نہیں تھا؟ کیا یہ 6 مہینے پہلے تمہارا رشتہ دار نہیں تھا؟
پھر جب تم نے جب تحفہ نہیں دیا آج کیوں دے رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا مولانا آج اس کی شادی کا دن ہے، ہر روز تو بھانجا ہے لیکن آج تحفہ دینے کا دن ہے، کیونکہ آج اس کی شادی ہو رہی ہے، یہ آج جو ہے شوہر بن رہا ہے، یہ آج اس کی زندگی کی ایک نئی جو ہے داستان شروع ہو رہی ہے، یہ آج ایک اپنی بیوی کا شوہر بن رہا ہے، آج اس کے لیے خوشیوں کی بات ہے، اس کی زندگی کی ایک نئی آغاز ہو رہی ہے، اس لیے آج اس کو تحفے دیا جاتا ہے، آج اس کی خوشی کا دن ہے، آج اس کی خوشی میں ہم تحفوں کے ذریعے سے شریک ہو رہے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اب اگر کوئی آدمی اپنے معاملات میں شادی کے دن تحفوں کی امید رکھتا ہے، پھر یہ نہیں پوچھتا وہ جب کیوں نہیں کرے، اب کیوں نہیں کرے، تب کیوں نہیں کرے، نہیں پوچھتا، اسی دن کے لیے تحفوں کا اہتمام کر